I am محمد ظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الرعد کا ترجمہ پڑھا تھا اور اب ہم سورہ ابراہیم کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 2، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، عذاب شدید کی تباہی ہے۔ آیت نمبر 3، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، خامی نکالنا چاہتے ہیں، عیب نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، جو بھی پیغمبر بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لینگویج میں وہ لوگ جانتے تھے اس قوم کی طرف اس ویسا پیغمبر، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ ان دنوں کی مطلب ان دنوں کے اندر پچھلے۔ آیت نمبر 6، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ آیت نمبر 7، اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا، اطلاع دے دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 8، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر یعنی انکار کرنے والے ہو جائے تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 9، کیا تم کو ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 10، ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے، چھوٹ دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روکو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم ہمارے سامنے کوئی کھلی صنعت، کوئی کھلا پروف، کوئی کھلی سرٹیفکیٹ لے آؤ۔ آیت نمبر 11، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر ہم صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13،
اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ آیت نمبر 14 اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے، یعنی اللہ کی وعید سے۔ اللہ نے جو ان کو عذاب بھیجا ہے اس سے ڈرے۔ آیت نمبر 15 اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ آیت نمبر 16 اس کے آگے دوزخ ہے، اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا۔ آیت نمبر 17 وہ اس کو گھوٹ گھوٹ پیے گا اور اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا، موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 18 جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہے جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 19 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ آیت نمبر 20 اور یہ خدا پر کچھ دشوار نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ آیت نمبر 21 اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچاؤ گے؟ ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے انڈر کنٹرول تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ یعنی ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہارا سنتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 22 اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، پس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح سے کہتے ہوئے شیطان اپنا پرلا جھاڑ لے گا۔ آیت نمبر 23 اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی، یعنی جب بھی ملیں گے سلام کریں گے۔ آیت نمبر 24 کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 25 وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 26 اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو، اور اس کو کوئی پھل وغیرہ نہ لگے۔ آیت نمبر 27 اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 28 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں پہنچا دیا؟ آیت نمبر 29 وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 30 اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت نمبر 31
میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے یعنی اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوں گی، نہ لین دین ہوگا، نہ خرید و فروخت ہوں گی اور نہ دوستی کام آئیں گی۔ آیت نمبر 32 اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آیت نمبر 33 اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جب وہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آیت نمبر 34 اور اس نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے، بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 36 اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 37 اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم کے گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ان کی طرف جوڑ دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کرے۔ آیت نمبر 38 اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی یعنی چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آیت نمبر 39 شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 40 اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ آیت نمبر 41 اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو، مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔ آیت نمبر 42 اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ آیت نمبر 43 وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوگے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ آیت نمبر 44 اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا، اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر کچھ زوال آنا نہیں ہے؟ تم تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 45 اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے یعنی اللہ نے تم سے مثالیں بیان کی۔ آیت نمبر 46 اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھی، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ آیت نمبر 47 پس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ آیت نمبر 48 جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائیں گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 49 اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ آیت نمبر 50 ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 51 تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تھا سورہ ابراہیم کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ الحجر کا
ترجمہ پڑھیں گے. آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے, بیل آئکن دبائیے, دوسروں کو شیئر کیجیے. جزاک اللہ.